السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر ڈسکوریز۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے اور کیوں کیا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا میں بھیج دیا اور میدان عرفات میں ان دونوں کو ملوایا۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں مل جائے گا۔ تو اس سے آگے کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو آباد کرنا شروع کر دیا اور روئے زمین کو مرد اور عورتوں سے بھر دیا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ مطلب ہر ولادت پہ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کا تھا اور دوسرا جوڑا حابیل اور اس کی بہن کا تھا۔ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں اللہ کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ اس ٹائم تمام لوگ معاہد تھے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں تمام کام آتے تھے۔ انہیں کھیتی باڑی، مویشی پالنا، لوہے، آگ، لکڑی، ان سب کا استعمال آتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تمام کام اپنے بچوں کو سکھائے۔ حابیل مویشی پالتا تھا اور نرم دل تھا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور سخت جان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑھانا تھا، اس لیے اس ٹائم ایک قانون تھا جو کہ اس ٹائم حرام ہے، اور وہ قانون اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا تھا، کیونکہ اس ٹائم تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے۔ اس لیے قابیل اپنی جڑواں بہن کے علاوہ سب سے شادی کر سکتا تھا، اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے اور قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرے، اور ہوا یہ کہ حابیل کی بہن قابیل کی بہن سے تھوڑا کم خوبصورت تھی، تو قابیل نے اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنے کی خواہش بتا دی، لیکن ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز تھا، تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کرو، قربانی پیش کرو، اور اس وقت قربانی پیش کرنے کا کچھ الگ طریقہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی قبول کرنا طے تھا۔ وہ ایسا تھا کہ آسمان سے کوئی آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، تو اس کا مطلب قربانی کا قبول ہو جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں ایک اونچے پہاڑ پر قربانی پیش کی، تو صبح جا کے دیکھا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہ تھا۔ جب قابیل نے دیکھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ سخت غصے میں آیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور اس ٹائم روئے زمین پر کبھی قتل نہیں ہوا تھا، اور یہ پہلا قتل تھا جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ قابیل حابیل کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھے قتل کرے اور یہ گناہ اپنے سر پر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ تو ایک رات حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے ایک بڑا سا پتھر لیا، اس کے سر پر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ لاش کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بنی نوع انسان میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا اور نہ کوئی مرا تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اس نے حابیل کی لاش اٹھائی اور چل پڑا۔ وہ چلے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کبوں کی ایک جوڑی بھیجی اور ان کبوں کی لڑائی ہوئی، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، تو زندہ کوے نے ایک گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی دے دی۔ تو قابیل نے بھی اپنے مردہ بھائی کے ساتھ ایسا ہی کیا اور اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل میں جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ دونوں نے نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے، اور اگر تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے گا لیکن میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں تو میرے اور اپنے گناہ اپنے سر پر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ قابیل کو اپنے کیے پر پچھتاوا ضرور ہوا، لیکن اس نے معافی طلب نہ کی۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں کہیں بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی ضرور پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ صدقہ جاریہ ایک عمل ہوتا ہے جس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد تک ملتا رہتا ہے، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ایک عمل ہوتا ہے جس کا گناہ ہمیں مرنے کے بعد تک ملتا رہتا ہے۔ گناہ جاریہ کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک نوجوان لڑکا تھا،
جو کہ پورن موویز دیکھنے کا بہت زیادہ ایڈکٹ ہو چکا تھا۔ ایون اس نے پیسوں کے ساتھ پریمیم اکاؤنٹس لیے ہوئے تھے اور وہ اکاؤنٹس اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا تھا، جس کا گناہ اس کو بھی ملتا تھا اور اس کے دوستوں کو بھی ملتا تھا۔ اور ایک دفعہ کسی واقعے میں اس کی موت ہو گئی اور 2 سال کے بعد اس کے کچھ دوست جب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ اس کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا وہ گناہ، وہ کنٹینٹ ہمیں آج بھی ملتا ہے اور وہ اس ٹائم قبر میں ہے۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا کنٹینٹ اس کے لیے اب قبر کا عذاب بن چکا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ کرنے کی بجائے ایک گناہ جاریہ کا عمل شروع کر کے چلا گیا۔ اس کے دوست جب تک وہ کنٹینٹ دیکھتے رہیں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اتنے کہ اس دور میں نیکی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سے نیکی نہیں بھی ہو رہی لیکن گناہ سے تو ہم رک سکتے ہیں۔ کوئی ایسا گناہ جاریہ نہ کر کے جائیں جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے، ہمارے لیے قبر کا عذاب اور دوزخ کا عذاب بن جائے۔ آج کل کے دور میں ہم خوشی خوشی ایک دوسرے کو سانگز دے رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پر سانگز لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سانگز وہ سنتے ہیں، آپ کو گناہ ملتا ہے، اور اسٹیٹس پر جو آپ لگاتے ہیں تو آپ کے دوست، آپ کے فیملی فرینڈز سب دیکھتے ہیں تو ان کا گناہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ ہم موویز کے نام ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا کچھ ہم گناہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا گناہ جاریہ بنتا جاتا ہے اور ہم اس چیز کو معمولی لیتے ہیں، ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے وبال جان ہے بڑا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ جاریہ سے بچائیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را اس گناہ جاریہ سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔